السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا چوتھا سبق ہے جس میں ہم سورہ لہب کا ترجمہ، مختصر تشریح اور شان نزول پڑھیں گے۔ ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑ پر جمع فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا کہ بربادی ہو تمہاری، کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں پہلے تو ابو لہب پر بدعا دی گئی ہے، بربادی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں۔ عربی محاورہ میں ہاتھوں کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ وہ بربادی ہو ہی گئی، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو ہی چکی۔ چونکہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی جسے عدسہ کہتے ہیں، اور جیسے عدسہ کی بیماری ہوتی تھی تو اہل عرب اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے سے اسے ایک گھڑے میں دفن کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی برباد ہو چکا ہے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ بھڑکتے شعلے کو عربی میں لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ تھا۔ قرآن کریم نے یہاں دوزخ کے شعلوں کے لیے یہاں لفظ استعمال کر کے یہ باریک اشارہ فرمایا ہے کہ اس کے نام میں بھی شعلے کا مفہوم داخل ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ لہب ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّلَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہلاتی تھی اور وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح ستایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس کے دوزخ میں داخلے کی حالت بیان فرمائی گئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھائے داخل ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونچھ کی رسی لیے ہوئے۔ دوزخ میں داخلے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے گلے میں مونچھ کی رسی کی طرح توق پڑا ہوا ہوگا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی سب کمنٹس میں لازم بتائیے گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔